بڑے بڑے مجرموں کے لیے، ایسے مجرموں کے لیے اللہ کی رحمت ہے جنہوں نے اس حد تک گناہ کیے کہ وہ جہنم کے مستحق ٹھہرے اور جہنم ان پہ واجب ہو جائے۔ اگر رمضان المبارک کے 2 عشروں کے اندر 20 دنوں کے اندر روزے کا اہتمام کرتے ہوئے اور دیگر عبادات کا اہتمام کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کریں اور توبہ اور استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارکہ کے آخری عشرے میں ان بڑے بڑے مجرموں اور ایسے گناہگاروں کی بھی بخشش و مغفرت فرما دیتے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ میرے دوستو، انسان کا جو ازلی اور بدترین دشمن شیطان ہے، اس کی یہ فکر رہتی ہے کہ انسان توبہ نہ کرے۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کے تذکروں میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے شکایت کی، یا اللہ آپ نے میرے اور میری اولاد کے بدترین دشمن شیطان کو میری اولاد پہ تسلط کے لیے، انہیں بہکانے کے لیے، انہیں گمراہ کرنے کے لیے، انہیں راہ راست سے بھٹکانے کے لیے، یا اللہ تو نے اس کو اتنی طاقتیں اور اتنی قوتیں دے دی ہیں کہ میری اولاد میں سے تو کوئی بھی اس کے ہاتھ پھنسے سے بچ نہیں سکے گا، وہ تو سب پہ اپنا جال ڈالے گا اور سب کو گناہ جو ہے تباہ کر دے گا۔ حال اس کا یہ ہے کہ وہ دکھائی نہیں دیتا، ملائکہ کی طرح لطیف جسم ہے اس کا، ہر طرف سے حملہ آور ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ انسان کے بدن کے اندر داخل ہو کر انسان کے خون کے اندر گردش کر کان یجری من الدم، فرمایا وہ خون کے اندر گردش کرتا ہے، انسان کے دل میں جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا انسان کے دل میں ایک طرف ایک فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے اور ایک طرف ایک شیطان بیٹھا ہوتا ہے۔ فرشتہ خیر کی طرف اس کو مائل کرتا ہے اور شیطان جو ہے شر کی طرف مائل کرتا ہے۔ ایک کشمکش رہتی ہے انسان کے دل کے اندر خیر اور شر کی۔ اب اگر خیر کے جذبات غالب آتے ہیں تو یہ انسان شر سے بچ جاتا ہے اور نیکی کا کام کرتا ہے، اور اگر شر کے جذبات غالب آتے ہیں، شیطان غالب آ جاتا ہے تو اس سے گناہ کروا دیتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ میری اولاد اس ازلی بدترین دشمن سے کیسے اپنے آپ کو بچائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم آپ فکر نہ کریں، اگر میں نے انسان کے آدم کے دشمن کو اتنی طاقتیں اور قوتیں دی ہیں تو میں شیطان کے مقابلے میں اولاد آدم کو ایک ایسا ہتھیار دوں گا، ایک ایسی طاقت دوں گا کہ اگر وہ اس کو ابلیس کے ان کارستانیوں کے خلاف استعمال کرے تو وہ تمہیں گمراہ کرنے کے جتنے بھی حربے استعمال کرے گا، جتنی بھی کوششیں کرے گا، تو اس ہتھیار کے ذریعے اولاد آدم شیطان کی ساری محنتوں پر پانی پھیر کے رکھ۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ وہ کیا چیز ہے جو شیطان کی ساری محنت کو برباد کر دے گی؟ تو اللہ پاک نے فرمایا آدم میں آپ کی اولاد کو توبہ کی طاقت دوں، جتنے بھی گناہ کروائے گا، جیسے بھی گناہ کروائے گا، جتنے عرصے تک کروائے گا، اگر گناہوں کے بعد آپ کی اولاد کو یہ احساس ہوا کہ انہوں نے گناہ کیے ہیں، انہوں نے نافرمانیاں کی ہیں، اللہ کی حدود کو توڑا ہے اور اللہ کی غضب اور ناراضگی کو مول لیا ہے، اگر اس پر وہ نادم اور شرمندہ ہوں گے اور آئندہ کے لیے اللہ کے ساتھ یہ پختہ عزم کریں گے کہ ہم پھر گناہ نہیں کریں گے اور جو گناہ ہوا ہے اس میں توبہ اور استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے توبہ جیسی چیز اولاد آدم کو عطا کی۔